اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حمد و ثنا ہے خالق متعال کی بارگاہ میں، درود و سلام ہے انوار قدسیہ کی بارگاہ میں، اور آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام تخلیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام گزشتہ جو سلسلہ جاری ہے کچھ عرصے سے، اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے عنوان سے کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے در حقیقت اس کائنات میں جو مسلسل عمل ایک جاری ہے خداوند عالم کی جانب سے کریشن کا، اور اس کائنات میں جو پروردگار نے مختلف مخلوقات خلق فرمائی ہیں، یقیناً کوئی چیز بھی اس کے خزانہ غیب سے جو آئی ہے، نازل ہوئی ہے، بنی ہے، اس کا نقشہ وہاں سے آیا ہے، وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ساری کائنات سراپا آیات الہی ہے۔ یہ ساری کائنات خداوند عالم کی پروردگار کی ذات کی تسبیح میں مشغول ہے، اور یہ ساری کائنات خدا کی خلقت، اس کی قدرتیں، اس کے اوصاف کو سمجھنے میں یہ کائنات جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے، اس سے اللہ کے اوصاف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اللہ کی مختلف مخلوقات اور ان آیات الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم اور احادیث سے معصومین علیہم السلام کی روشنی میں۔ ظاہر ہے کہ یہی بنیادی سورس ہے ہمارے پاس کائنات کے حقائق کو جاننے کا۔ در حقیقت یا وحی الہی ہے یا بے الفاظ دیگر وحی ہے، لیکن وحی بیان ہوئی ہے معصوم کی زبان اقدس اور زبان اطہر معصوم سے، لہذا اس اعتبار سے جو اس منبع کی طرف رجوع کرنے سے ہی انسان کائنات کی حقیقتوں کو جان سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب غور کرتے ہیں صاحبان ایمان تو کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ تو نے باطل خلق نہیں فرمایا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن کریم اور بعض احادیث کی روشنی میں جائزہ لیا اللہ کی ایک مخلوق زمین کا، اور اب اس کے بعد زمین کے اوپر بہت ساری مخلوقات موجود ہیں، اور ہر مخلوق میں خداوند عالم کی حکمتیں، اس کی قدرتیں، اس کی عظمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور واقعاً اگر ایک ایک چیز کو اگر آپ علیحدہ کر کے دیکھیں تو ایک کائنات ہے، واقعاً ہر ذرے میں ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، اور اس کائنات کے ذریعے اس کائنات کے خالق اور رب، اور واقعاً الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، وہ ہے اللہ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں ان میں ایک مخلوق لیل ہے، رات ہے۔ خود رات کا وجود کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس رات کو اللہ نے کن حکمتوں کے لیے اور کن عظمتوں کو چھپا رکھا ہے اس رات کے دامن میں، انشاءاللہ بارگاہ قرآن سے استفادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کے لیے کیا نعمتیں اس موجود میں، اس وجود میں، رات کے وجود میں اللہ نے رکھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 42 ٹائمز 42 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے
دن سے قبل رات کا ذکر کیا ہے، رات کو مقدم کیا ہے دن پر۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ رات اور یہ دن دونوں ہی اللہ کی آیات میں سے ہیں، اور لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے لگتا یوں ہے کہ خدا کے قرب کا ایک خاص ظرف ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ظرف ہے، اس رات کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف دیکھیں اور احادیث کی طرف دیکھیں تو جو عبادات رات کے حوالے سے مربوط ہیں، رات کی عظمتوں کے حوالے سے، اور بعض راتیں اس عالم میں ایسی ہیں جن کی عظمتیں رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کی نورانیت اس کائنات کو منور کرتی رہے گی۔ اس میں مثلا شب قدر ہے، اس میں شب نیمہ شعبان کی مناسبت ہے، شب معراج ہے، شب عاشور کی ایک نورانیت ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ راتیں اپنے وجود میں خاص نورانیت کی حامل ہیں، ان راتوں میں خاص طرح کی ایک نورانیت ہے، اور خود ہر رات میں خداوند عالم نے سکون اور لقاء الہی کے خاص انتظامات کیے ہیں۔ اس اعتبار سے رات جو ہے وہ بزرگان دین عرفائے اسلام جو ہیں ان کی نظر میں اس رات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، قطع نظر اس کے کہ عام نقطۂ نظر سے، علوم کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو خود اس باڈی کے لیے یہ جو وجود مادی ہے اس کے لیے رات ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دن بھر کا تھکا ماندہ جب جاتا ہے بستر کی طرف، رات اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لیتی ہے تو بہت سارے انسان کی پریشانیوں کو مداوا بن جاتی ہے یہ رات۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو معنوی اور روحانی اعتبار سے شب زندہ داران عالم جو ہیں اس رات سے جو استفادہ کرتے ہیں، خدا کے نیک اور پاکیزہ لوگ، واقعاً معراج کا ظرف ہے یہ رات، اس قدر عظمتیں اس رات کو حاصل ہیں۔ اب مختلف تعبیرات اور مختلف زاویوں سے انہی معانی کو قرآن کریم نے بحث فرمایا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں بارگاہ قرآن میں چل کے کہ قرآن کریم نے کیا بحث فرمائی ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق اللیل والنہار، خداوند عالم نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ ہے جو کہ خالق ہے رات کا بھی اور دن کا بھی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 80 ہے، 80، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہے جو قادر ہے، تنہا صرف اسی کے لیے ہے لیل و نہار کا اختلاف۔ یہ اختلاف جو ہے وہ بہرحال یہاں پہ مفسرین نے دو طرح کے معانی جو ہیں وہ کیے ہیں۔ ایک تو دن اور رات میں اختلاف ہے، یعنی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں، دن بھی اسی طرح چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، بعض نے یہ معنی مراد لیے ہیں، لیکن بعض نے اس سے کے برخلاف ایک اور معنی مراد لیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جانشین ہیں، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، رات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر دن آتا ہے، دن کے بعد پھر دوبارہ رات آتی ہے۔ البتہ ممکن ہے یہ دونوں معنی اپنی جگہ پہ مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا معنی ہے اس کی نسبتاً زیادہ جو ہے وہ تائید فرمائی ہے قرآن کریم نے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل اللیل والنہار خلفتاً، یہ اسی معنی میں ہے، اللہ وہ ہے جو قادر مطلق کہ جس نے رات کو دن کا جو ہے وہ خلیفہ یعنی جان نشین قرار دیا، اور اسی طرح برعکس بھی ہے کہ دن کو اس کا رات کا جو ہے وہ جان نشین قرار دیا، لہذا گویا ایک دوسرے کے بعد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ ایک تو یوں ہے، پھر پروردگار سورہ قصص میں عجیب انداز سے بہت ہی انسان کے لیے معانی خیز اور دعوت اور حکمتوں سے بھری ہوئی ایک بات مزید ارشاد فرماتا ہے پاک پروردگار، ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ سبحان اللہ۔
مجھے کیا اس بات کا جواب دو، میرا حبیب پوچھو ان سے کہ جواب دیں کہ اگر پروردگار جو ہے رات کو قیامت تک کے لیے قرار دے دیتا، اللہ اکبر، رات ہی ہوتی اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر، اور پھر بتاؤ ذرا کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہیں روشنی عطا کرتا؟ الحمدللہ رب العالمین، خدایا تیری ذات سبحان ہے، پروردگار تیری ذات کریم ہے۔ واقعاً اگر واقعاً تا الی یوم القیامہ جو ہے تا قیام قیامت اگر رات ہوتی تو کیا کر لیتا ہے انسان، اگر نور کی شناخت نہ ہوتی انسان کو۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں سورہ قصص کی آیت نمبر 71 اور پھر 72 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِاللَّيْلِ، اگر اللہ جو ہے الی یوم القیامہ تا قیام قیامت اگر دن ہی ہوتا، روشنی ہوتی اور رات نہ ہوتی، رات کی عظمتیں اور برکتیں نہ ہوتی، تو کون سا معبود ہے جو تمہیں رات سے متعارف کرواتا؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی اس طرح ملی ہوئی ہے، اللہ کی عظمتیں اور خداوند عالم کی قدرتوں کو انسان اگر دیکھے کڑی سے کڑی اس طرح ملی ہوئی ہے کہ اگر ایک کڑی کو جدا کر دیا جائے تو اصلاً زندگی کا تصور باطل ہو جائے۔ اگر زندگی کا تصور ختم ہو جائے، رات نہ ہوتی صرف دن ہوتا، یا دن نہ ہوتا خالی رات ہوتی، چاند نہ ہوتا خالی سورج ہوتا، یا یہ ہے کہ خالی تنہا چاند ہوتا، نہیں، یہ سارا سرکل اس قدر ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے مربوط ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی علیحدہ کر دی جائے، اسی زمین کی مخلوقات کو آپ دیکھیں، خالی پہاڑ ہوتے تو کیا ہوتا، زندگی نہ ہوتی، خالی پانی ہوتا تو کیا ہوتا، زندگی نہیں ہو سکتی تھی، تنہا جو ہے وہ زمین ہم سطح ہوتی تب بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ اللہ اکبر، خدا بندہ تیری حمد و ثنا ہے پروردگار کہ تو نے یہ ساری کائنات اس قدر متوازن، اس قدر متعادل، اس قدر حسین و جمیل خلق فرمائی ہے کہ اگر ایک چیز بھی اس سے جدا ہو جائے تو زندگی کا تصور انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، سبحان اللہ، اللہ ہے جس نے لیل کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے اور نوم کو جو ہے وہ سبات قرار دیا ہے۔ لہذا یہ لباس کی تعبیر بھی بڑی خوبصورت ہے، رات کو اللہ نے لباس قرار دیا ہے، یعنی لباس انسان کو جو سکون عطا کرتا ہے، لباس انسان کو بہت ساری مشکلات سے بچاتا ہے، گرمی سے، سردی سے، اور لباس واقعاً انسان کے بدن کے اوپر ایک انسیت کا تعلق جو ہے لباس کا بن جاتا ہے، گویا انسان کی بنیادی ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ رات ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، سبحان اللہ۔ تو پروردگار جو ہے وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، سورہ انعام کی آیت نمبر 96 ہے کہ اللہ نے رات کو سکون کا محور قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور کاوش اور جد و جہد کے نتیجے میں آئے اور رات کے دامن میں آ کے پناہ لے لے۔ کیسے خوبصورت اور کیسی مایہ تسکین ہے یہ بات ہے کہ پروردگار نے انسان کے سکون کا کس قدر سے خیال رکھا ہے۔ بلکہ امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے، فرمایا ان اللہ جعل اللیل سکنا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے تو رات کو ہر چیز کے لیے سکون کا باعث قرار دیا ہے، ہر چیز، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اگر سکون تلاش کرنا چاہے تو اس کو رات میں جو ہے وہ سکون ملے گا۔ یا مثلا ارشاد فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو خلق پھر کیا ہے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ہے، یا ظاہر ہے کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے لیے سکون کا باعث اور سکون کا ذریعہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ آیات واقعاً انسان جو ہے غور کرے تو پہلی جو آیات تھیں چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں پروردگار کی خالقیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کائنات کا ایک ہم آہنگ اور ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام جو ہے، ایک بالکل آرگنائزڈ پروگرام جو ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اللہ کی قدرتیں دیکھنی ہوں تو ان آیات کو دیکھا جائے۔ اسی سلسلے میں مثلا سورہ فرقان ہی میں 62 آیت ہے، وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو دن اور رات کو ایک دوسرے کا جان نشین قرار دیا ہے، یہ اس لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو تذکر حاصل کریں، جو اللہ کا شکر کرنا چاہتے ہیں، خدا کے شکور بندے بننا چاہتے ہیں، شفا پروردگار کا شکر اور اس کے شاکر انسانوں میں سے بننا چاہتے ہیں، وہ اس رات اور دن کے نظام ہی کے اوپر غور کرے تو ان کو حکمتوں کے بہت بڑے سمندر جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے کہ اس رات اور دن کی جان نشینی میں خدا قدوس نے، پروردگار حکیم نے، خدا کریم نے کیا کچھ رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ آیات ہیں جو اللہ کی قدرتوں اور ان کو بحیثیت رات اور دن کو بحیثیت آیت الہی جو ہے وہ انسان مشاہدہ کرے۔ دوسری جو طرح کی آیات ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے رات کو انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے سکون، تسکین اور انسان کے لیے سرور اور انسان کے لیے واقعاً تھکاوٹوں سے، رنجشوں سے، پریشانیوں سے دور ہو کے اگر انسان سکون کا طلبگار ہو تو رات کے دامن میں پناہ لے۔ پروردگار جو ہے نا اس نے خاص طرح کی آسائش اور راحت رکھی ہے اس رات میں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس رات کا ذکر جو ہے پروردگار نے مختلف انداز سے کیا ہے کہ یہ رات میں بہت ساری نورانیت انسان کو مل سکتی ہے، اللہ کا لقاء میسر آ سکتا ہے، پروردگار کا قرب میسر آ سکتا ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس میں عجیب طرح کی نورانیت ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشاہا، اور جب رات ڈھانپ لیتی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی واللیل اذا سجا، یہ تعبیرات واقعی قابل غور ہیں۔ یا مثلا ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ماہ ذی حجہ کی پہلی 10 راتیں ہو سکتی ہیں، ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں مراد ہیں، یا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی 10 راتیں یا آخری 10 راتیں مراد ہیں۔ بہرحال اگر ان سب کو مراد لیا جائے یہ بھی ممکن ہے، یہ ہر طرح جو 10 راتیں ذی الحجہ کی راتیں جو ہیں وہ واقعاً انسان مشعر اور عرفات اور منا اور طواف کعبہ اور یہ جو ساری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے مطالب بہت بلند ہیں، اور یہ راتیں واقعاً انسان جو ہے ان راتوں کے ذریعے معبود کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنا سکتا ہے انسان ان راتوں میں۔ اسی طرح محرم کی پہلی 10 راتیں اور خصوصاً ان راتوں کے حوالے سے جو ایک مناسبت بہت ہی انسان کو خداوند عالم کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ واقعہ جو اس کائنات کا ایسا واقعہ ہے جس کی مثال عالم میں ہے ہی نہیں، اس کی نظیر نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ وہ وجہ تخلیق کائنات کا بیٹا، فرزند پیغمبر علی بطول کا سرمایہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، اور اس قربانی کے حوالے سے خود شب عاشور کو اگر آپ دیکھیں تو 10ویں محرم کی جو رات ہے، شب عاشور جس کو کہتے ہیں، اس رات امام حسین علیہ السلام کی عبادت نے عجیب اس کائنات میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اس رات کی عبادت جو ہے وہ رہتی دنیا تک حسین کی وہ عبادت یاد رہے گی
بلکہ واقعات تو یوں ہیں کہ سید الشہداء نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا ایک رات کی مہلت لے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ رات اپنی جو ہے وہ خدا کی یاد میں گزاروں۔ حسین نے ساری زندگی عبادت کی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ رات عجیب عبادت کی رات تھی، جس رات کا ذکر جو ہے وہ کتابوں نے اس طرح لکھا ہے کہ باتوا بین راکع و ساجد و قائم، ساری رات جو ہے حسین اور حسین علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں کوئی حالت قیام میں خدا کا ذکر کر رہا تھا، کوئی سجود میں، کوئی رکوع میں، کوئی ہر کوئی جو ہے وہ، اور اس رات کی عبادت اور اس رات کی تسبیح و تحلیل کی صداؤں نے لشکر یزید سے تقریباً 32-33 افراد جو ہیں وہ پلٹ کے آئے، بلکہ گویا یوں کہا جائے کہ جنت سے، جہنم سے انہوں نے جنت کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، شیطان سے معبود برحق کی جانب جو ہے وہ سفر کیا۔ تو شب عاشور کی اپنی ایک نورانیت ہے، لہذا ولیال عشر جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق وہ محرم کی 10 راتیں ہیں۔ خوب، اس کے علاوہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی 10 راتیں بھی اور آخری 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان راتوں کی اپنی عظمت اور فضیلت ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو، اگرچہ سارا مہینہ ہی برکتوں عظمتوں والا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں پہلی 10 راتیں آخری 10 راتیں جو ہیں وہ ان کی خاص ایک نورانیت، خاص عظمت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بعض خاص راتوں کا جو ذکر ہے اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، ان کی خاص نورانیت ہے۔ لیلۃ القدر کی اپنی ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمات میں سے ہے، اہل اسلام سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی عظمت کس قدر زیادہ ہے اس کائنات کے اندر۔ خداوند عالم کے حضور جو ہے وہ اگر انسان جانا چاہے، بارگاہ معبود میں قرب حاصل کرنا چاہے، تو شب قدر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک یوں سمجھیں کہ پل ہے، جس پل کے اس پار جو ہے وہ نور خدا سے انسان ملاقات کر سکتا ہے۔ لہٰذا شب قدر کی ظرفیت بھی انسان کو عالم نور سے مرتبط کر سکتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ وہ بابرکت رات ہے، بلکہ روایات میں یہ موجود ہے کہ تمام تر آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رات میں نازل ہوئی ہیں، اور ماہ رمضان کی راتوں میں نازل ہوئی ہیں، پہلی رات کو، چھٹی رات کو، 18ویں رات کو، اور اسی طرح 23ویں کی رات جو ہے وہ شب قدر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، زبور ہو، انجیل ہو، تورات ہو، یہ ساری کتابیں قرآن کریم شب رات میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا رات ہی عظمتوں والی ہے، رات ہی میں، اور یہ خاص راتوں کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 30 اور پھر 40 راتیں ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا ذکر جو ہے وہ وعدہ کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ موسیٰ 40 رات جو ہے وہ کوہ طور پہ رہے، اور تورات کی الواح جو ہیں وہ اس رات خداوند قدوس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، سارا یہ جو 40 راتیں تھیں یہ ماہ ذی القعدہ سارا مہینہ اور ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو ہیں ملا کے 30 اور یہ 10 جو ہیں وہ 40 شبیں یہ تھیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر شہاب کے بعد دن کا بھی ذکر ہے، لیکن رات کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ رات کی معنویت زیادہ ہے، رات کی نورانیت زیادہ ہے، رات جو ہے وہ واقعاً ظرف ملاقات محبوب ازل ہے، معبود ازل کی جو ہے وہ ملاقات۔ یہ وہ خاص راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں احادیث کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، تو ہر شب جمعہ جو ہے وہ خاص ایک عظمتیں لے کر آتی ہے۔ ہر شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے میں ایک رات جو ہے وہ ایک خاص رکھی ہے، اگرچہ ہر رات جو ہے وہ نورانیت کا باعث ہے، لیکن بعض راتوں کو
خاص توجہ اور پروردگار کی رحمت خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف۔ لہٰذا رات در حقیقت ظرف ملاقات معبود ہے، ظرف ملاقات پروردگار ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ رات میں استحکام زیادہ ہے، رات کی عبادت میں بہت ہی پائیدار عبادت ہے، دن کی عبادت بھی ہے یقیناً۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، عجیب تعبیرات ہیں، خوبصورت تعبیرات ہیں کہ انسان کو کس طرح معبود نے متوجہ کیا ہے، کس طرح انسان جو ہے وہ متوجہ ہو تو اس کائنات کی تاریکیوں سے نکل سکتا ہے، کائنات اپنی زندگی کی تاریکیوں سے خروج کر سکتا ہے۔ اللہ ہے جو مطلب ہے ان صاحبان ایمان کو کی مدد فرماتا ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ راتیں جو ہیں وہ در حقیقت میں عرض کروں گا کہ رات ظرف ملاقات محبوب ازل ہے، اس معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہترین جو ظرف ہے وہ رات ہے۔ یہ آیات یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ رات ہے جو کہ یہی وہ رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ جو ہے وہ رات کو لے گیا اپنے معبود کو، اپنے محبوب کو مسجد اقصی سے۔ وہ بہرحال شب معراج کا جو واقعہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ میں پہلی آیت میں ذکر ہے کہ پروردگار نے رات کو اپنے محبوب کو کائنات کا سفر کروایا۔ لہٰذا یہ مختلف جہتیں ہیں جس میں یہ جہت بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ اے خدا کرے کہ ہم واقعی متوجہ ہوں، غفلتوں سے نکل آئیں، توجہ کریں کہ رات کو انسان ایسی فضول ضائع نہ کرے، فضول محفلوں میں، فضول اعمال میں، بلکہ خدا معاف کرے برے اعمال میں، بد اعمالیوں میں، گناہوں میں۔ انسان کس قدر غافل ہے، انسان کس قدر اپنے کریم پروردگار سے دوری اختیار کرتا ہے۔ پروردگار تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ کہ تو ہمیں واقعاً رات کی نورانیت جو ہے وہ ہمارے قلوب میں، ہماری زندگی میں عطا فرما۔ لیکن یہ رات جو ہے وہ انسان اگر چاہتا ہے کہ انسان ان دنیا کی تاریکیوں سے نکل جائے، عالم نور کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، تو رات کے دامن میں پناہ لے لے، مادی بھی اور معنوی بھی۔ مادی فوائد بھی ہیں اس رات کے اندر۔ آپ دیکھیں محققین نے جو تحقیق کی ہے، تازہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، رات جو ہے وہ اس میں رات کی نیند جو ہے اس کے کئی فوائد ہیں۔ انسان کی باڈی جو ہے اس کی کئی چیزیں جو ضروریات ہیں باڈی کی، وہ رات کی نیند سے انسان کی پوری ہوتی ہیں۔ البتہ اس سے ہٹ کے معنوی اور نورانی اور روحانی طور پر عرفاء نے جو عالم بقا اور عالم ملکوت اور عالم نور کے ساتھ ارتباط کا جو ہے وہ کے لیے اسی رات سے استفادہ کیا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی خدا کا نیک اور پاکیزہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں سے ہاتھوں کو دھونے کے لیے، اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ عالم نور اور عالم پاکیزگی و طہارت کی طرف جانے کے لیے اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو وہ رات کو اپنا جو ہے وہ وسیلہ قرار دے، اس اعتبار سے کہ رات جو ہے وہ بندگی اور عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اور اگر تم دین چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خود رات کی عبادات میں، جس میں خصوصی طور پہ یہ جو 11 رکعت کی عبادت ہے نماز تہجد کی، اس نماز تہجد کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ واقعی یہ قرب کا ذریعہ ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ایک نیک عمل بھی انسان کا خدا سے دوری کا باعث ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات قابل غور ہے کہ بعض اوقات علم جو ہے وہ انسان کے لیے سرمایہ ابدی قرار پاتا ہے، اور بعض اوقات علم ہی جو ہے وہ انسان کے لیے نابودی اور انسان کے لیے
پریشانیوں اور اضطراب کا نتیجہ لے کر آتا ہے۔ یہ تقریباً وہی جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یغل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کریم کی بارگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں تو ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہدایت پا جاتی ہے، اور کثیر تعداد جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان متوجہ ہو، انسان جو ہے وہ حقیقت کی طرف، عالم معنی کی طرف، عالم ملکوت کی طرف، وہ عالم جو جس عالم سے انسان آیا ہے وہ ایک ابدی اور ایبسلیوٹ عالم ہے، اور اسی ایبسلیوٹ عالم کی طرف، اسی ایسا عالم جو کہ جس کا کوئی بالکل حساب کتاب انسان کر نہیں سکتا، کہ اس کو انسان کسی دائرے میں سمیٹ نہیں سکتا، اسی عالم نور کی طرف انسان نے پلٹ جانا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جب تک ہم قیام پذیر ہیں، اس عالم کے ساتھ ارتباط جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور یہ سارے امکانات کو اس انداز سے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ میں تھوڑا سا مزید اس کو کمپائل کرتے ہیں، لہذا 3 نقطے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان کیے ہیں۔ ایک نقطہ جو ہے وہ دن اور رات کی خلقت کے حوالے سے اللہ کی آیات میں سے ہیں، اللہ کی قدرتوں میں سے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر غور کرنے کے بعد خداوند عالم کی قدرتوں کا انسان اعتراف کرتا ہے، تو ایک زاویہ یہ ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ سکون اور استراحت اور سرور کا باعث ہے مخلوقات کے لیے، خصوصاً انسان کے لیے۔ اس سے اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ رات ہے پرواز کے لیے، یہ رات ہے معبود سے، محبوب ازل سے ملاقات کے لیے، یہ رات ظرفیت ہے۔ اور اسی بات سے پھر آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض راتوں کو خاص نورانیت حاصل ہے، بعض راتوں کو خاص یہ جو ہے نا، بعض راتیں تکرار کے ساتھ انسان ان راتوں سے ملاقات کرتا ہے، جس میں شب قدر بھی ہے، جس میں محرم کی 10 راتیں ہیں، ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، جس میں ماہ رمضان کی راتیں ہیں، جس میں ہر شب جمعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات کو اگر آپ دیکھیں تو ان راتوں کے جو خاص اعمال ہیں، ان اعمال کے حوالے سے لیکن ان اعمال کو اگر دیکھیں تو اس میں خاص ایک معنوی لذت موجود ہے، عالم معنی کے ساتھ ارتباط کا ایک بندوبست کیا گیا ہے۔ لہٰذا موقع غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں غفلت سے باہر آنا چاہیے کہ ان راتوں کی عظمتوں کو ہم سمجھیں، اور ان راتوں کے ذریعے عبادت، اس رات کی عبادت کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے ہجرت کر جائیں، ہم گناہوں سے نکل جائیں۔ البتہ اس کے لیے بھی توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور تائید ایزدی کی ضرورت ہے، اور تائید الہی اسی وقت میسر آتی ہے جب انسان خلوص کے ساتھ کوشش کرے، اپنی قیمت کو بھی جانے، اپنے اوپر بھی غور کرے، اپنی معرفت حاصل کرے، اس عالم کے اوپر نگاہ کرے کہ کائنات کے اندر اللہ نے رنگا رنگ مخلوقات کیوں خلق کی ہیں۔ اب اگر انسان سادہ سے ہر انسان اگر اپنے آپ سے ایک سوال کرے، ہر انسان کرنا بھی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ اس عالم میں میری قیمت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم میں انسان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ جس قدر آپ گردا گرد نظام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ خلق فرمایا ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، موسم ہے، سبزہ ہے، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز اس قدر ڈائیورسٹی ہے، اس قدر تنوع ہے، اس قدر رنگا رنگی ہے، اس قدر حسن ہے، اس قدر زیبائی ہے، اس قدر جمال ہے اس عالم کے اندر کہ ہر چیز جو ہے وہ پروردگار کے جمال اور اس کی نورانیت جو ہے وہ اس کو انسان دیکھ سکتا ہے اس عالم کے اندر۔ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، وہ انسان اس لیے اہم ہے، ہر انسان اہم ہے۔
زمین کے ساتھ اوپر جو چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، یہ سارا عالم جو ہے وہ کس قدر انسان کی خدمت میں مشغول ہے، لہذا انسان کا وجود اہم ہے۔ خب جب انسان کے وجود اور انسان کی خدمت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان کی خلقت کی غایت بہت بلند تر ہے۔ انسان کے وجود کا جو ہدف ہے، جو آبجیکٹیو آف کریشن ہے، انسان کے وجود کی خلقت جو ہے اس کو کس غرض کے لیے بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی خدمت میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان سب سے بالا تر ہے۔ اور وہ بالا تر کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ عالم ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تجھے عالم کے لیے نہیں بنایا، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو کسی اور عالم کے لیے ہے، اور وہ عالم عالم ربوبیت ہے، وہ عالم وحدانیت پروردگار ہے کہ اس کی طرف انسان جو ہے انسان سالک اللہ ہو جائے۔ البتہ اس کے لیے بھی پروردگار نے اپنے کرم اور اپنے لطف کے ذریعے ہماری ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے جو انسان کو اس عالم پست سے، اس عالم دنو سے، اس عالم پستی سے انسان کو عالم غیب کی طرف جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، خصوصاً خاتم المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس اور آپ کی اطرت طاہرہ، جو واقعاً ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، ایک ہی نور اور ایک ہی حقیقت ہے ان سب ہستیوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں کو اپنے خاص خزانے سے، اپنے خزانہ غیب سے ان انسانوں کو ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن کریم جیسی پاکیزہ طاہر کتاب، ایسی کتاب جو کائنات کی تمام تر حکمتوں کا سرچشمہ ہے، سورس ہے، ایسی کتاب کو خداوند قدوس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اہم ہے تو اس کی ہدایت کے لیے خداوند متعال اور اس کریم پروردگار نے جو ہے وہ اس قدر بالا انسانوں کو اور اعلیٰ انسانوں کو جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل بھیجا اس عالم کے اندر۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان ان سوالات پہ غور کرے، اور ان سوالات کے نتیجے میں یہ ساری کائنات پہ غور کرنے کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان کی عبودیت میں اضافہ ہو جائے، انسان کی بندگی میں اضافہ ہو جائے، انسان واقعاً ان حکمتوں کے اوپر غور کرے کہ خداوند متعال نے یہ کیوں عالم یہ خلق کیا ہے، کس طرح یہ خلق کیا ہے، باشعور ہے یہ عالم، صاحب شعور اس کا خالق ہے، اس عالم کا، اس کائنات کے اندر سراسر حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا فارسی میں ایک شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اس معرفت کردگار۔ یہ جو سبز پتے انسان کو نظر آتے ہیں یہ خالی پتے نہیں ہیں، بلکہ ہر پتا جو ہے معرفت کردگار کا ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو، خداوند عالم کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے اظہار کے لیے ہر ورق دفتر اس معرفت کردگار۔ سبحان اللہ، ہر پتا، ہر ورق، ہر شجر کا ہر پتا جو ہے خداوند قدوس کی اس کی قدوسیت، اس کی سبوحیت اور اس کی حمد و ثنا کا ایک وسیع دفتر ہے۔ البتہ در نظر ہوشیار، ہر وہ شخص جو کہ واقعاً جس کی نظر عمیق ہے، جو اس کائنات کے اندر ایک چھپی ہوئی قوتوں کو دیکھتا ہے، اس کائنات میں، اس کائنات کے غیب میں جو اس کے اندر ایک ملکوتی قوتیں سرگرم عمل ہیں، ملکوتی قوتیں ہیں جو اس عالم کو چلا رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بغیر اس کے اذن کے اور بغیر اس کی دی ہوئی طاقت و توان کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ عالم سارا قابل غور ہے، یہ عالم میں سے ہر چیز قابل توجہ ہے۔ انسان کا وجود ہو، وہ زمین ہے، زمین کے اوپر موجود مخلوقات ہیں اس عالم کی، ابھی تو بہت سارے انکشافات ہونے والے ہیں، ابھی تو اس کائنات کی حکمتیں کھلنے والی ہیں۔ وقت آئے گا آہستہ آہستہ انسان جو ہے اس کائنات کی حکمتوں کو جانے گا، اس کائنات کی حکمتوں کو جانے گا تو اس خالق کے حضور سر بسجدہ ہوگا
اور صاحبان ایمان پھر کہیں گے ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ باطل خلق نہیں کیا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ انسان اپنے اس عقیدے پہ استقامت جو ہے وہ کرے۔ البتہ اس استقامت کے لیے بھی طلب توفیق ضروری ہے، دعائے توفیق ضروری ہے۔ گویا انسان اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس عالم کا بنانے والا غنی بالذات ہے، غنی علی الاطلاق ہے، ایبسولیوٹ غنی ہے، اس کی کوئی چیز کسی اور سے نہیں ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہے، لیکن اس عالم کا ہر چیز جو ہے وہ اسی کی ذات سے ہے۔ اس عالم کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے بجز للہ الواحد القہار۔ اس کائنات میں حاکمیت اسی کی ہے، سلطنت اسی کی ہے، ارادہ اسی کی ہے، یہ اسی کا ارادہ ہے جو اس کائنات کے اوپر حکم فرما ہے۔ لہٰذا جب ہم خلقت کے اس زاویے کو دیکھتے ہیں تو معبود کی بارگاہ میں عجز اور نیاز اور اس کی بارگاہ میں شکر اور اس کے بارگاہ میں لمن اراد ان یذکر او شکورا، یہ ہے نتیجہ، یہ ہونا چاہیے کہ انسان تذکر کرے، انسان اپنے لیے مایہ درس قرار دے ان چیزوں کو، عبرتوں کا سامان قدم قدم پر میسر ہے، صرف یہ ہے کہ عمیق اور گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی اعتبار سے چند ایک اور آیات کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کیا ہے رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن جو ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گویا یہ جو لفظ علاج ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایسے اوقات قرار دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں جو ہے وہ مدغم ہو جاتے ہیں، دونوں کی آمیزش سے یہ عالم جو ہے وہ نور اور تاریکی کی آمیزش، گویا یوں کہا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ ساعتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اوقات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، صبح کا وقت اور اسی طرح شام میں غروب کا وقت جو ہے وہ وہی ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی آمیزش سے پیدا ہوتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، کون ہے ان تولج اللیل کرنے والا فی النہار یا تولج النہار فی اللیل، اس عمل کو کرنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے جو بھی کر رہا ہے وہ اس کائنات کا، اس عالم کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا حکیم خالق ہے، وہ اس کائنات کا کریم خالق ہے۔ چاہے تو یہ عمل انجام نہ پائے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ یہ عمل یوں جاری رہے، اور ہر روز یہ رات آتی ہے، ہر روز یہ دن آتے ہیں، ہر روز انسان کے لیے عبرتوں کے سامان ہیں، انسان کے لیے حکمتوں کے، بلکہ ہر روز نہیں ہر لحظہ انسان کے لیے یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دن آہستہ 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 پھر گھٹتا ہے، پھر اس کے بعد رات کا آغاز ہوتا ہے، پھر رات آہستہ آہستہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے، گھٹتی گھٹتی یہاں تک کہ سفیدہ سحر جو ہے سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 44 ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہے جو دگرگوں کرتا ہے، قلب کرتا ہے، بدل دیتا ہے رات کو اور دن کو، یہ بدلنے والا اللہ ہے، اللہ ہے جو کہ سارے دن کو بھی بدلتا ہے، رات کو بھی بدلتا ہے۔ یکور النہار علی اللیل، وہ ہے جو کہ دن کو کیا کہتے ہیں ڈالتا ہے رات کے اوپر، سورہ زمر کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن جو ہے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو خداوند عالم کی جو ہے وہ قدرتوں کے اظہار کا ذریعہ۔
یہ تو ہے آج کی گفتگو جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، رات اور دن کے حوالے سے اجمالی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رات میں خداوند قدوس نے کیا کیا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ظاہر ہے کہ صاحبان بصیرت کو بہت کچھ نظر آتا ہے رات کے وجود میں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر خدا کے وجود پہ کوئی دلیل نہ ہوتی ایک صبح ہی کافی تھی۔ سبحان اللہ، واقعاً انسان جتنا غور کرے اس کائنات کی حکمتوں پہ اتنا ہی اللہ کی معرفت انسان جو عطا کرتا ہے۔ پروردگار عطا فرماتا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ جتنا علم موجود ہے یہ ظاہر ہے کہ عالم بالا سے یہ عقل کی شکل میں وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے، عالم بالا سے ہے، جو کچھ ہے وہ اسی عالم سے ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمیں عالم ازان اوست، یہ ساری کائنات اسی کی جانب سے ہے، ما ہمیں از آن او ہستی و بے او بارخواہم گشت، ہم سب اسی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف ہم لوٹ جائیں گے۔ یہ خوبصورت تعبیرات ہیں، نورانی تعبیرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ عالم غیب سے ہے، عقل کی شکل میں، علم کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں جو ہے وہ علم نازل ہوا ہے، اور مزید یہ علم جو ہے وہ انسان کا ظرف جس طرح بڑھتا جائے گا، انسان کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، عالم غیب سے علم جو ہے وہ انسان کے لیے منکشف ہوتا جائے گا۔ البتہ درمیان میں وسیلہ ہیں خاص ہستیاں جو کہ اس علم کو منکشف کرنے کا وسیلہ ہیں وحی الہی کی شکل میں، لہذا یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ تو اس پہ گفتگو ہوئی انشاءاللہ، مزید بہت سارے موضوعات ہیں، یہ پروگرام انشاءاللہ اس میں ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے ناقص علم اور قاصر عقل کے شکل میں جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ البتہ یہ زمینہ سازی ہے، یہ ایک زمین ہموار کرنا ہے تاکہ انسان ان چیزوں کے غور کے نتیجے میں در حقیقت غور کا نتیجہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے معبود، اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں اپنے عجز میں اضافہ کریں، اپنی انکساری میں اضافہ کریں، اپنے تذلل میں، اپنی خاری میں۔ وہ کریم ہے، انا عبدک ضعیف، اے مالک میں تیرا بندہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تیری ذات غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو صاحب عزت ہے، تو عزیز ہے، میں ذلتوں میں گھرا ہوں۔ اپنی انسان کا مائگی کا اظہار کرے اور عبودیت میں، بندگی میں اضافہ ہو۔ اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ جھکتے ہیں جو اس کائنات میں تمام تر اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور وہ ہستیاں جو اسی نور کا پرتو ہیں، اسی نور کی کرنیں ہیں۔ دیکھیں کس قدر معبود کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور جب کائنات کی حقیقتیں کھولنے پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سے بہتر اس کائنات کو کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت امر بھی یہی ہے کہ ان سے بہتر کائنات کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ان کا سینہ جو ہے وہ وحی الہی کا ظرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے جو علم اتارا ہے وہ ان کے سینوں میں پروردگار نے محفوظ فرمایا ہے۔ اے کاش کہ ہمارے سینے بھی آہستہ آہستہ اتنے پاک ہو جائیں، اتنے طاہر ہو جائیں کہ عالم غیب سے نورانیت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، عالم غیب سے اس انسان کا رابطہ، ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس کا راستہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے تو انشاءاللہ معبود کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، معبود کی بندگی میں لذت آئے گی انسان کو۔ یہ دنیا لذتیں، یہاں تو لذتیں فانی ہیں، اس دنیا کی تمام تر لذتیں فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، یہ لذتیں کو باقی رہنے والی تھوڑی ہیں۔ لیکن اے کاش کہ ہم غفلت کے پردوں سے نکل آئیں باہر
غفلت کے پردوں کو پھاڑ دیں کہ یہ لذتیں بالکل فانی ہیں، بالکل ان لذتوں کی دنیا بس یہیں تک ہے، انسان صرف اسی دنیا میں. ہاں عالم معنی کی جو لذتیں انسان تصور نہیں کر سکتا. البتہ ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اتنی نورانیت دے دیتا ہے کہ وہ اسی عالم میں بیٹھ کے عالم بالا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں، پھر اسی کا ہونا چاہتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان موضوعات کے حوالے سے اب زمین پہ دیگر بعض موجودات بھی ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان موضوعات کو بھی دیکھیں گے. جیسے مثلا بجلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برق کو خلق کیا ہے، برق کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہیں. کچھ بحثیں جو ہیں وہ ہم نور کے حوالے سے کر چکے ہیں، البتہ برق بھی انہی موجودات میں سے اسی سے متصل ایک موجود ہے. علاوہ ازیں بہت ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے آئندہ نشستوں میں. اور آج چونکہ ابھی وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کو مزید طول دیا جائے. آج کی گفتگو کا خلاصہ کر کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. خلاصہ یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ رات کے حوالے سے بحث ہوئی. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کے وجود پہ بحث فرمائی ہے. کلام مقدس کے اندر اپنی پاکیزہ کلام میں 3 مختلف زاویوں سے ہم نے بحث کی. آپ کی خدمت میں ایک زاویہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرتوں کے ظہور کے لیے یہ وجود جو ہے وہ خلق کیا ہے. ساری کائنات اسی طرح ہے، لہذا اس کائنات پہ ضرورت ہے کہ کائنات کی مخلوقات پہ انسان اس انداز سے خدا کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے غور کرے. دوسرا، رات جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پرواز کا ذریعہ ہے. تیسری بات جو ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں، رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرواز کے لیے بنائی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے ظرف کو اتنا وسیع فرمائے کہ ہم رات کو خداوند عالم سے ملاقات کا ذریعہ قرار دے سکیں. اے معبود ازل، اے محبوب ازل، تجھے تیرے اپنے محبوب بندوں کا واسطہ، خصوصاً پیغمبر اور آل پیغمبر کی عزت و عظمت کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اسلام اور امت اسلام کو سرفراز فرما. پروردگارہ ہماری دنیا و آخرت کو نورانی، منور، معمور فرما. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.